والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایزان مناج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے فضل اللہ تعالیٰ مجاہدین کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو فقط نصرہ اللہ، اللہ نے مدد فرمائی۔ اس نبی کی خطاب کیا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں سے، مشرکین مکہ سے، کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ تو اس کی مدد فرمائے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ مدد فرمائی اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ کہاں سے نکالا؟ مکہ۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپس میں میٹنگ کی، رات کو بیٹھ کر میٹنگ کی، کہا کہ شیطان لعین بھی آ گیا، بزرگ کا لباس پہن کر کیا کیا جائے؟ ایک کہنے لگا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر دربدر کر دو، ایک نے کہا نہیں ان کو قتل کر دو، ایک نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ابو جہل اور دوسرا کہیں گے نہیں، قوم کے طاقتور جوانوں کو نکالو اور جمع کر کے ان کے گھر کو گھیرے میں لے کر ان کو وہاں قتل کر دو۔ کس کو قتل کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کس نے منصوبہ بنایا؟ مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ رب نے فرمایا تم کیا منصوبے بناؤ گے؟ میں نے اس نبی کی مدد کی ہے۔ کیسے مدد کی؟ کہا کہ جب آپ کو کے گھر کو، آپ کے کاشانہ حبیب کو کفار کے طاقتور جوانوں نے، سرداروں نے رات کے ٹائم گھیرے میں لے لیا، گھیرے میں لے کر سب نے تلواریں تانی ہوئی تھی، تلواریں اٹھائے ہوئے تھے، میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا اے حبیب اٹھ، نکل یہاں سے۔ اپنے بستر پر علی سے فرمایا اے علی تو سو جا، تو سو جا۔ اور اللہ نے فرمایا اے حبیب تو اپنے ہاتھ میں ایک مٹی پھینک دے۔ جب مٹی کو پھینکا، اے حبیب پھینکنا تیرا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ کاشان حبیب کو جب گھیرے میں لے لیا، مٹی ایسے کر کر پھینکی، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ میرے آقا وہاں سے نکلے، نکل کر ابو بکر کے گھر پر گئے، ابو بکر کے گھر پہ ابو بکر کو ساتھ لیا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر وہاں سے نکلے۔ اب پوری رات ہو گئی، وہ گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہاں سیدنا صدیق اکبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے کہتے کہ 3 دن
3 راتیں ہو گئی سفر کرتے کرتے، میرے آقا کی نالین پاک ٹوٹ گئی، ننگے پیر ہو گئے، میرے آقا کے پیر سے لہو بہنے لگا، خون نکلنے لگا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کے پیروں سے خون نکل رہا ہے، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے حبیب کو کاندھے پر سوار کر لیا، کاندھے پر سوار کر کر پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ کبھی چلنے کا انداز یہ تھا، کبھی صدیق کے اکبر دائیں چلتا ہے، کبھی صدیق بائیں چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے۔ پوچھا صدیق کی کیا کر رہے ہو؟ تو یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کوئی دائیں طرف سے آپ کی طرف نہ آ جائے، کوئی بائیں طرف آپ کی طرف سے نہ آ جائے، کوئی آگے سے آپ کے پیچھے نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ حفاظت کی انتہا کر دی۔ جب دیکھا پیر ننگے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ کاندھوں پر سوار کر لیا، سوار ہو کر جب غار ثور اللہ آپ کو لے کے جائے، غار ثور کی جو چڑھائی ہے 3000 فٹ کی بلندی ہے، 3000 فٹ کی بلندی ہے۔ صدیق اکبر نے حبیب کو بٹھایا، آقا کو بٹھایا، ننگے پیر ہیں، پیر میں سے لہو بہہ رہا ہے، صدیق نے کاندھے پر بٹھایا ہے، لے کر جا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، اوپر چڑھا رہے، اوپر لے گئے، اوپر لے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ سراقہ آ گیا، سراقہ آ گیا۔ کہا کہ اے صدیق فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں چلے گئے۔ اذ یقول لصاحبہ، ایک صاحب دوسرے کہنے لگا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے کفار نے کیا کیا، قبیلہ بنو مدلج قبیلہ تھا، اس کے جو کھوجی بہت مشہور تھے، انہوں نے کھوجی اٹھائے، کھوج لگاؤ کہ یہ نبی اور صدیق کہاں چلے گئے۔ جیسے ہی میرے آقا غار کے باہر بیٹھے ہیں، راستے میں سراقہ ملا، سراقہ نے جب دیکھا، آپ نے سراقہ کے گھوڑے کی طرف دیکھا، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ سراقہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں واپس چلا جاؤں گا، میرے گھوڑے کو چھوڑ دو۔ اچھا جاؤ توبہ کرو، واپس چلا گیا۔ لیکن جب آپ غار پر پہنچے، غار پر پہنچ کر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھے، میں اندر جاتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر جاتے، قرآن کریم میں موجود ہے، واقعہ پورا کا پورا موجود ہے۔ آپ اندر گئے، اندر جا کے پورے غار کو صدیق نے اپنا کرتا اتارا، اتار کر پھاڑا، پھاڑ کر سوراخوں سے بند کیا، بند کر کے صاف کیا، صاف کر کے ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ پر اپنے پیر کی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ ہے کوئی عاشق ایسا؟ ہے عاشق؟ عشق کا دعویٰ کر کے دکھاؤ، عشق بن کے دکھاؤ عاشق۔ اندر تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا اندر تشریف لے گئے، رب نے فرمایا اے مکڑی فوراً جال بنا دے۔ مکڑی نے آنن فانن ایسے کر کے جال بنا دیا، جال بنا دیا۔ جب جال بنا دے، 2 نبیوں کے لیے مکڑی نے جال بنائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی مکڑی نے جال بنایا تھا جب طالوت پیچھے لگ گیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکڑی نے جال بنایا۔ جب جال بنائے رب نے اے کبوتر انڈے دے دے، انڈے دے دیے۔ اے جھاڑی کے درخت اگ جا، اگ آیا۔
اب بنو مدلج کے قبیلے کے لوگ آئے، آ کر گہر پر کھڑے ہو گئے، پاؤں ختم۔ امیہ بن خلف کہنے لگا یہ جو جھاڑیاں ہیں، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ صدیق کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو کفار آ گئے۔ ارے فرمانے لگے، کہنے لگے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر تسکین نازل کر دی۔ کیسے نازل کری؟ وہ ان کی جو کھوجی تھا اس طرف ہو کر کے پیشاب کرنے لگا۔ کہا دیکھو اس کو نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں رب نے ڈھانپے ہوئے ہیں، رب کے فرشتے، رب کے پردے ہم پر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ان کی اللہ نے اپنے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کو نیچے، تہ میں لگا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہمیشہ سر بلند ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔